حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، سب سے پہلے خالق دو جہاں، مالک ارض و سما، مدبر انس و جاں، اللہ جل شانہ کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، یکتائی، کبریائی، شہنشاہی بیان ہو، جو ہمارا خالق، مالک، مربی، پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام کا تحفہ ہو نبی آخر الزماں، سرور کونین، احمد مجتبیٰ، رسول عربی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت، عظیم دولت ہم تک پہنچی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد آج جس موضوع پر مجھے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں، وہ موضوع ہے ذوالحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت۔ دیکھیے، جیسے دنیا کے اندر ہم سب کاروبار کرتے ہیں اور کاروبار ہمیشہ کرنا رہتا ہے، روزانہ جاتے ہیں، دکان کھولتے ہیں، رہتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں، یہ شب و روز کا مسئلہ رہتا ہے۔ لیکن کاروبار میں بھی کچھ ایام ایسے آتے ہیں جو سیزن کے ہوتے ہیں، زیادہ کاروبار ہوتا ہے، اس میں ایک اچھا کاروباری، ایک عقل مند کاروباری، ایک عقل مند سمجھدار تاجر کیا کرتا ہے؟ خوب محنت کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ سال بھر تو خیر چلتا رہتا ہے نیچے اوپر، لیکن یہ سیزن کا وقت ہے، اس میں مجھے خوب محنت کرنی ہے، اگر میں اس میں کما نہیں سکا تو پھر سیزن ختم ہو جائے گا، تو پھر کس میں کماؤں گا؟ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہمیشہ ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے، ہمیشہ ہمیں اللہ رب العالمین نے اور اس کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے، جو اعمال کرنے کے لیے کہے ہیں، ہمیں ویسے ہی کرنا ہے اور ہمیں نیکیاں ملیں گی الحمدللہ۔ لیکن کچھ ایام اللہ تعالیٰ نے ایسے مقرر کر رکھے ہیں جو نیکیاں کمانے کا سیزن ہوتا ہے، نیکیاں کمانے کا بہترین وقت ہوتا ہے، اور ان اوقات میں، ان سیزن کے لمحات میں ایک سمجھدار مسلمان، ایک عقل مند مسلمان، ایک بہترین مسلمان کیا کرتا ہے؟ کمر کس لیتا ہے، خوب محنت کرتا ہے کہ اگر ان آفر والے دنوں میں اور نیکیاں کمانے والے ایام میں اگر محنت میں نے نہیں کی تو ظاہر سی بات ہے میں پھر کیسا مسلمان؟ جیسے سمجھدار تاجر سیزن کے لمحات میں، سیزن کے ایام میں خوب محنت کرتا ہے اپنی تجارت کو آگے بڑھانے کے لیے، ایسے ہی ایک سمجھدار مسلمان ان ایام میں جس میں زیادہ ثواب ملتا ہو، جس میں زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا حصول ہوتا ہو، اس میں خوب محنت کرتا ہے۔ یہ بطور تمہید میں نے چند کلمات اس لیے کہے سمجھانے کے لیے کہ دیکھو، یہ ایام جو ہم کو ملنے والے ہیں عشر ذوالحجہ کے، یہ انہی بہترین ایام میں سے ہیں، انہی سیزن، نیکیوں کے سیزن میں سے ہیں۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے کہ رمضان ہم سب کو پتا ہے، چاند ہم دیکھ لیے، رمضان شروع ہو گیا، اور ہم سب کو پتا ہے رمضان بہت زیادہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، لیکن عشر ذوالحجہ کی اتنی اہمیت ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے۔ عشر ذوالحجہ کو اتنا ہم اہم اور خاص اپنے عمل سے نہیں بنا پاتے جتنا بنانا چاہیے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ دنیا کے بہترین ایام میں سے، سال بھر جتنے بھی ایام گزارتے ہو آپ، یہاں تک کہ میں کہوں گا رمضان بھی، جتنے بہترین ایام گزارتے ہیں، ان بہترین ایام میں، یعنی دنوں کے اعتبار سے، راتوں کے اعتبار سے نہیں، راتیں فضیلت والی رمضان کی ہیں، لیکن دنوں کی میں بات کر رہا ہوں، دنوں میں اگر بہترین دن پورے سال بھر میں کوئی ہے تو یہ 10 دن ہیں جو ہم کو انشاءاللہ ملنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس میں خوب محنت کرنے والا بنائے۔ رمضان میں ہوتا کیا ہے کہ رمضان ہم نے چاند دیکھا، رمضان شروع، چلو تراویحاں شروع، روزے شروع،
لیکن ذوالحجہ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ دوسری جو عید ہے ہماری قربانی والی عید، جس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آیا، چاند دیکھنے کے 10ویں دن یعنی 10 تاریخ کو ہم لوگ عید مناتے ہیں۔ اب یہ جو خاص طور سے چاند دیکھے اور عید، یہ بیچ میں جو وقت ہے، ہم لوگ اکثر، ہم سب کا معاملہ یہی ہے کہ جانور کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جانور کہاں سے لانا ہے، کیا خریدنا ہے، کیا قربانی کرنی ہے، یہ ہے وہ ہے، اس میں نیکیاں ہم کو کتنی کمانی ہے اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ اور اسی لیے آج کی باتوں کو بڑے غور سے سنیے۔ یہ 10 دن اپنے لائف کے ہم لوگ کتنے سارے گزار دیے ہوں گے، لیکن اللہ کے واسطے آج سنیے کتنے اہم دن ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، سال بھر کے جتنے دن ہیں ان تمام دنوں میں یہ 10 دن سب سے اہم ہیں، سب سے خاص ہے۔ اور خاص ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ان 10 دنوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اللہ نے کھائی اور ساتھ ہی ساتھ ولیال عشر، اور ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن کی اللہ تعالیٰ نے ولیال عشر، ان 10 راتوں کی قسم کھائی۔ تفسیر کے اندر آپ دیکھیں گے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے باقاعدہ لکھا ہے یہ 10 راتوں سے مراد عشر ذوالحجہ ہیں، دن رات یہ بڑے خاص ہیں، بڑے خاص ہیں۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ اتنی محنت کرتے تھے نا اپنے وقت میں، ایک مثال میں دے رہا ہوں، اتنی محنت کرتے تھے یہ 10 دنوں میں کہ لوگ جو ہے ان کے جیسا محنت نہیں کر پاتے، لوگ کمپٹیشن کرتے ان کے جیسا ہم بھی محنت کریں عبادات میں، ذکر و اذکار میں، نہیں کر پاتے تھے۔ ہمارے اسلاف ان 10 جو ہے دنوں کی اہمیت کو سمجھتے تھے، اور ہم لوگ رمضان میں چلو ٹھیک ہے الحمدللہ رمضان کی اہمیت کو ہم لوگ سمجھتے، مگر یہ 10 دنوں کی اہمیت کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ 10 دن بھی بہت اہم ہیں۔ یہ دوسری عید کے 10 دن جو ہوتے ہیں پہلے کے، یہ بڑے خاص ہیں، اس کو ہم وہ اہمیت نہیں دے پاتے جو وہ عید میں ہم لوگ دیتے ہیں رمضان وغیرہ، اس کو اہمیت دیجئے۔ اور ایک حدیث کے اندر تو کہا گیا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل ایام دنیا، یہ دنیا کے ایام میں سب سے افضل یہ 10 دن یعنی عشر ذی الحجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا 10 دن، پھر اس کی وضاحت بھی کی، یعنی یہ 10 دن عشر ذی الحجہ، ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اب یہ ذوالقعدہ چل رہا ہے نا، ذوالقعدہ کی آج 27 تاریخ، ذوالحجہ بس قریب ہی ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ اگر دیکھا جائے 29 کا تو منڈے سے شروع، اتوار کی شام میں مغرب میں پہلا، زیادہ چانسز۔ اس طریقے سے یہ عربک مہینے کا لاسٹ مہینہ ہوتا ہے ذوالحجہ، یہ شروع ہونے والا ہے، اس کی تیاری زبردست ہونی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کے تمام ایام میں افضل یہ 10 دن۔ اب صحابہ کرام تھوڑا سا کنفیوز ہوئے۔ کنفیوژن کس بات کو لے کر ہوئی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے تھے کہ بھائی جہاد میں جو وقت آپ گزارتے ہیں وہ سب سے افضل دن ہوتے ہیں۔ تو کسی صاحب نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا یہ 10 دن دنیا کے سب سے خاص دن ہیں، جہاد والے، پھر جہاد والے دن کوئی شخص جہاد میں اگر گزارے، یہ 10 دن ایک بندہ ہے جو یہاں گزار رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں وہ محنت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، بہت سارے کام کر رہا ہے، لیکن ایک بندہ ہے یہی 10 دن جہاد میں گزار رہا ہے۔ تو اب یہ جو یہاں بستی میں رہ کر کے گزار رہا ہے عشر ذوالحجہ، اور ایک بندہ ہے جہاد میں 10 دن گزار رہا ہے، وہ زیادہ افضل ہوا یا یہ زیادہ افضل ہوا؟ اب سوال کا جواب دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عشر ذوالحجہ والے دن گزارے ہوئے جو آدمی گزار رہا ہے وہی زیادہ افضل ہے۔ ہاں جہاد والا افضل تب مانا جائے گا ایک شرط پر کہ بندہ گیا اپنا مال لے کر کے، بندہ گیا اپنی جان لے کر کے، مگر واپس میں نہ مال لایا نہ جان لایا، دونوں قربان وہی کر دیا، تو زیادہ اس کے افضل ہو جائیں گے۔ ورنہ اگر وہ واپس آ گیا جہاد سے اپنے گھر کو، تو افضل اس کے 10 دن نہیں، افضل اس کے 10 دن مانے جائیں گے۔ سبحان اللہ، ذرا سوچیے آپ، یہ ایام ہم کو مل رہے ہیں مگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔
ہم خالی قربانی کے جانور خریدنے میں یہ پورے 10 دن گزار دے رہے ہیں، ہے نا؟ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور بھی سن لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ خیر کا عمل، وہ بہترین کام جو قربانی کے عشرے میں کیا جائے، یعنی عشرے ذوالحجہ میں کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سے زیادہ پاکیزہ، اس سے زیادہ اجر والا عمل کوئی نہیں. یہ 10 دنوں میں جو کیا جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا. یہ 10 دنوں میں کیا خاص بات، اس پر بھی ذرا غور کر لیے. کیوں اتنا کہا گیا بھائی بڑا بہترین 10 دن؟ یہ 10 دن کیا ہے 10 دنوں کے اندر؟ دیکھو ان 10 دنوں کے اندر ایک سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے کہ 8 ذوالحجہ حج کا پہلا دن، حج کا پہلا دن ہے نا، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور انہی 10 دنوں کے اندر 9 ذوالحجہ بھی ہے، اور 9 ذوالحجہ کے دن کیا ہوتا ہے؟ یوم عرفہ، عرفہ کا دن، حج کا سب سے بڑا دن یوم عرفہ، سب سے بڑا رکن یوم عرفہ. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ، سب سے زیادہ بندوں کو اسی دن آزاد کرتا ہے جہنم سے، یوم عرفہ ہے نا. اور اس کے علاوہ عرفہ کا روزہ رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے. عرفہ کا روزہ، عرفہ کا روزہ. اب وہاں حاجی لوگ ہوں گے، ہمیں دیکھا جائے 9 ذوالحجہ کو یہاں پر روزہ رکھنا چاہیے. 9 ذوالحجہ کو ہمیں یہاں پر روزہ رکھنا چاہیے، عرفہ والے دن روزہ رکھنا چاہیے 9 ذوالحجہ کو. اور اس روزے کی فضیلت یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کا روزہ، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ پچھلے 1 سال یعنی گزرے ہوئے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. کتنی بڑی چیز ہے. عرفہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ گزرے ہوئے 1 سال، آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ عرفہ کا روزہ بنے گا. اب یہاں پر ایک مسئلہ جو ہے چھوٹا سا سمجھ لیجئے کہ عرفہ کے روزے کے تعلق سے تھوڑا سا اختلاف ہے. اس میں اختلاف نہیں ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے، تو کلیئر حدیث ہے صحیح مسلم کی بھی رکھنا ہے عرفہ کا روزہ. لیکن مسئلہ یہاں آ کر کے پھنستا ہے کہ جب حاجی لوگ وہاں ہو تب ہم روزہ رکھیں، یہاں ہمارے پاس جب 9 ذوالحجہ ہو تب روزہ رکھیں. تھوڑا سا فرق ہے نا، سمجھ رہے باتوں کو؟ حاجی لوگ وہاں پر جب ہوں تب ہم روزہ رکھیں، یا اپنی حساب سے یہاں جب 9 ذوالحجہ ہو اپنے پاس تب یہاں کے حساب سے روزہ رکھیں. تو اس میں جو سب سے اچھی بات ہے نا، جو اختلاف سے ہٹ کر کے 9 ذوالحجہ کو روزہ رکھنا چاہیے. 9 ذوالحجہ کو آدمی جہاں ہے اسی کے حساب سے فالو کرے. اب کوئی شخص ایسا ہے نہیں بھائی، گل صاحب بہت بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، جب حاجی لوگ عرفہ میں ہوتے ہیں تب روزہ رکھنا چاہیے، تو ٹھیک ہے، اختلاف مت کیجیے، اختلاف اچھی چیز نہیں. آپ 2 دن کا روزہ رکھ لیجیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک روزہ رکھا ہے. پھر سے سن لیجئے، اختلاف کو ختم کرنے والی بات کہہ رہا ہوں، جھگڑے لڑائی نہیں. اختلاف ہے اپنی جگہ، بہت سارے علماء الگ الگ باتیں بیان کیے کہ نہیں وہاں کے حساب سے رکھو، کوئی بولے یہاں کے حساب سے رکھو. لڑو نہیں، اختلاف مت کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک روزہ رکھا ہے. ہم کو چاہیے اگر ہو سکے، اگر ممکن ہے، زیادہ بہتر، زیادہ اہم، زیادہ افضل یہ ہے کہ 1 ذوالحجہ سے لے کر کے 9 ذوالحجہ تک روزہ رکھیں. یہ پورا کا پورا 9 دن ہم روزے میں گزاریں. اگر ایسا کرتے ہیں تو اختلاف کی کوئی بات نہیں، اختلاف کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. 1 ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک روزہ رکھ لیں. اگر کوئی شخص کہے نہیں اتنا میں لمبا نہیں رکھ سکتا، کوئی کہے نہیں بھی پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، مولانا ہم بھوک تو برداشت کر لیتے مگر پیاس نہیں برداشت کر پاتے. اے اللہ کے بندو، یہاں ایک بات کہوں گا، آپ کو یہ گرمی کا احساس ہے، یہ گرمی میں آپ برداشت نہیں کر پا رہے، ذرا قیامت کی گرمی کا احساس کیجئے، ذرا قیامت کے منظر کا احساس کیجئے. اگر یہاں کی دھوپ کو سہ کر، یہاں کی پیاس کو سہ کر، یہاں کی طلب کو سہ کر کے آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان 10 دنوں کے اندر 1 سے لے کر 9 تک آپ روزہ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ وہ عرش والا قیامت کے دن آپ کے اس قربانی کو دیکھ کر، آپ کی اس پیاس کو دیکھ کر کے انشاءاللہ اپنے نبی کے ہاتھوں آپ کو حوض کوثر کا جام پلائے گا. آپ کو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے تلے انشاءاللہ جگہ عطا فرمائے گا.
لیکن کوئی شخص کہے نہیں ہو پاتا، نہیں ہو پائے گا تو ٹھیک ہے، ایسا بندہ کیا کرے 2 روزے رکھ لے، کیونکہ روزہ رکھنا تو 1 سے لے کر 9 تک ثابت ہے، 2 روزے رکھ لے، 8 کا بھی رکھ لے اور 9 کا بھی رکھ لے، مسئلہ ہی ختم ہے، اختلاف کی کوئی بات نہیں۔ تو بہرحال عرفہ کا روزہ ضرور رکھیے، خلاصے کلام یہ ہے۔ میں نے اختلاف کی بات اس لیے ذکر کر دی کہ بعد میں پھر مجھ سے سوال ہوتے ہیں کہ بھئی ایسا اختلاف ہے، اس لیے میں نے یہی بیان کر دیا، مسئلہ ہی نہ ہو۔ روزہ ضرور رکھیے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ روزہ 1 سے لے کر 9 تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، تو بہتر یہ ہے 1 سے 9 تک رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان گھروں کے اندر رحمتوں کا نزول فرمائے جو گھر اور جس گھر کے بچے 1 سے لے کر کے 9 تک روزہ رکھتے ہوں۔ لیکن اگر اتنا لمبا نہیں رکھ سکتے، کم سے کم یوم عرفہ کا روزہ، عرفے کا روزہ تو ضرور رکھیے۔ یہ بہت بڑی فضیلت والی چیز ہے، ہم گنہگاروں کے لیے بہت بہترین موقع ہے کہ اللہ گزرے ہوئے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہمارے واسطے عطا فرما دیا ہے نا؟ بڑا بہترین وقت ہے، بڑا بہترین موقع ہے۔ بہرحال فضیلت میں نے ثابت کی، یہ باتیں جو میں نے ذکر کر رہا تھا، میں وہ اس لیے ذکر کر رہا تھا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام میں بہت ساری خاص عبادتیں ذکر کر دی۔ بھئی حج ہے، لوگ حج تمتع کرتے ہیں، عمرہ ہے، اسی طریقے سے روزہ ہے، یہ عبادتیں جمع کر دی نا ان 10 دنوں کے اندر، اس لیے فضیلت اس کی زیادہ ہو گئی۔ اور اللہ نے قسم بھی کھائی، اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھائے تو اپنے آپ میں وہ بہت اہم ہے، اگر وہ اہم نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کیوں کھائے گا؟ اللہ نے قرآن میں قسم کھائی والفجر ولیال عشر، اس لیے ان کی فضیلت ہے۔ اچھا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ باتیں تو معلوم ہوگی کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ایک تو ہو گیا روزہ، ہمیں روزہ رکھنا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان ایام میں اگر اچھا ہمیں گزارنا ہے ان خاص طور سے عشر ذی الحجہ کو، تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک چیز ہو گئی روزہ، دوسرا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس میں ذکر و اذکار بہت زیادہ کرنا چاہیے، بہت کثرت سے ذکر و اذکار بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، زیادہ تر ان ایام میں کرنا یہ چاہیے من التحلیل والتکبیر والتحمید، کہ اللہ رب العالمین کا خاص طور سے وحدانیت کا اقرار، اللہ رب العالمین کی بڑائی کا اقرار، اللہ کی تعریف بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ تحلیل، تحمید، تکبیر کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی خوب بڑائی کرو، اللہ کی خوب تعریف کرو، اللہ کی وحدانیت کا خوب ذکر کرو، جتنے کلمات ہیں ذکر و اذکار میں اللہ کی تحمید کے، تکبیر کے، تحلیل کے خوب زیادہ کرو۔ اب یہ حدیث سامنے رکھ کر کے ہمیں ایک چیز زیادہ کرنی چاہیے کہ پہلے ذی الحجہ سے ہی تکبیرات کہنا چاہیے، گرچہ تکبیرات کا اصل وقت عرفہ کے دن سے ہے، لیکن چونکہ تحلیل تحمید کا تذکرہ کیا گیا نا کہ خوب کرنا چاہیے ان ایام میں، تو تکبیرات سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ تو تکبیرات پہلے ذی الحجہ کے بعد، پہلا ذی الحجہ شروع ہوا، تکبیرات کہنا چاہیے، ہاں کرنا چاہیے۔ بعض صحابہ ایسے ہیں کہ تکبیرات وغیرہ کے معاملے میں اتنا زیادہ وہ کرتے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں نکل جاتے اور خوب زور زور سے تکبیر کہتے، اور ان کا سن کر کے مارکیٹ والے کہنا شروع کر دے، اور پھر پوری وادی گونجنے لگتی تھی تکبیرات سے، ہاں پوری وادی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، سب بولنے شروع کر دیتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی تکبیرات کہیں، عورتیں گھروں کے اندر ہے نا آواز کے پردے کے ساتھ، باہر آواز نہ جائے روڈ پر، اپنے گھروں کے اندر تکبیرات کہیں، اور خاص طور سے پھر عرفہ والے دن سے تو زبردست کہیں، ہے نا، اور زیادہ اس میں بڑھا دیں تکبیرات کہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ حدیث میں سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں، ایک کلمہ ہے جو بہت آسان ہے، میں نے سلیکٹ کیا، یہ کلمہ انتہائی آسان ہے، ہر کسی کی زبان پر آسانی سے یہ کلمہ آ جائے گا۔ اذکار تو بہت سارے ہیں، اللہ کے تحمید کے، تکبیر کے، تحلیل کے بڑے جملے ہیں ذکر و اذکار میں، لیکن یہ جملہ ہر کسی کو آتا ہے، اس لیے میں نے اس کو سلیکٹ کیا کہ یہ بہت زیادہ آپ کہیے۔ اور یہ جملہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
کس کو نہیں آئے گا یہ چیز؟ کون سے مسلمان ایسا کون سا مسلمان ہے جس کو بولے کہ نہیں یہ جملہ مجھے نہیں آتا؟ کتنا آسان ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جتنا آپ کہہ سکتے ہو، دکان پر ہو، گاڑی سے جا رہے ہو، آپ گھر کے اندر ہو، ہے نا، جتنا زیادہ کہہ سکتے ہو کہیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان ایام میں فاکثروا، کثرت سے اللہ کی تحلیل، تکبیر اور تحمید کیجیے. تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کثرت سے کہیے. اور یہ جملہ کوئی معمولی نہیں ہے، معمولی نہیں اللہ کے بندو، یہ جملہ معمولی نہیں، میں نے ایسے سلیکٹ نہیں کیا. میں آپ کو فضیلت اس کی بتاتا ہوں، آج آپ لوگوں کو پتا چلے گا یہ جملہ دکھنے میں بڑا چھوٹا لیکن اس کی فضیلت کیا ہے. فضیلت نمبر ایک فضیلت تو یہ ہے کہ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ محبوب. صحیح مسلم کی حدیث، 4 کلمات اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور یہ وہی 4 کلمات، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دوسری فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ 4 کلمے بڑے محبوب ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب مجھے 4 کلمے ہیں، یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسی طریقے سے تیسری فضیلت دیکھیے، تیسری فضیلت یہ ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزرے، درخت سوکھ گیا تھا، پتے اس کے بالکل مرجھا گئے تھے، سوکھ گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لکڑی اٹھائی، عصا، اور اس درخت پر زور سے مارا، پتے پورے جھڑ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے میرے مارنے سے پتے جھڑ گئے، ایسی ہی یہ 4 کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر، یہ 4 کلمات انسان کے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں. چوتھی فضیلت، 3 فضیلت ہو گئی، چوتھی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے. چوتھی فضیلت ابن ماجہ کی حدیث ہے. یہ 4 کلمات ایسے ہیں جب بندہ کہتا ہے 4 کلمات اللہ کے پاس جاتے ہیں اور عرش کی ارد گرد گھومتے ہیں. ان کلمات سے جیسے شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، آواز آتی ہے ان کے اڑنے سے، ایسی ان کلمات سے آواز آتی ہے اور یہ اپنے کہنے والے کا نام اللہ کے پاس، عرش کے پاس لیتی. یہ چوتھی فضیلت. پانچویں فضیلت یہ ہے کہ زمین پر جو شخص بھی یہ کلمات کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ساتھ میں ایک جملہ اور بھی ملا لے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اگر انسان کے گناہ سمندروں کے جھاگ کے برابر ہو تب بھی اللہ معاف کر دیتا ہے. سنتے جائیے کتنی فضیلت ہے. اسی طریقے سے 5 فضیلت. چھٹی فضیلت، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارے نبی ملے تھے معراج کے موقع پر. یہی کلمہ بتائے ابراہیم علیہ السلام کہ اپنی امت کو سلام کہنا اور بتانا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ان 4 کلمات کے ذریعے اپنے نام سے جھاڑ جنت میں لگایا جا سکتا ہے. یہ چھٹی فضیلت ہوگی. 7ویں فضیلت دیکھ لیے، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے یہ جملے چن لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے پورے کلمات میں سے. یہ 4 جملے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کوئی بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ 20 نیکیاں دیتا ہے، 20 گناہ معاف کرتا ہے. کوئی بندہ کہتا ہے والحمد للہ، 20 نیکیاں 20 گناہ معاف. ولا الہ الا اللہ، 20 نیکیاں 20 گناہ معاف. واللہ اکبر، 20 نیکیاں 20 گناہ معاف. اسی طریقے سے ایک اور فضیلت جان لیجئے، 8ویں فضیلت، یہ تسبیحات، یہ ذکر جہنم سے ڈھال ہیں. جہنم سے ڈھال سمجھتے ہیں؟ وہ پرانے زمانے میں تلوار لے کر لوگ لڑتے تھے، تلوار سے مارتے تھے، ڈھال سے روکتے تھے. جہنم سے ڈھال ہیں یہ 4 کلمات. اور آخری فضیلت 9ویں، ہر جملہ اپنے آپ میں صدقہ ہے. صدقہ آپ جتنی دفعہ کہو گے سمجھو صدقہ کر رہے ہو، صدقہ کر رہے ہو، آپ صدقہ کر رہے ہو. آپ سوچئے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. میں نے اس کی 9 فضیلتیں بتائی آپ لوگوں کے سامنے. معمولی جملہ ہے، ہم لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، ورنہ یہ جملہ معمولی ہے نہیں. اس کی اہمیت سمجھیے. اسی طریقے سے ہمیں اور کیا کام کرنا چاہیے ان اشر ذوالحجہ کے اندر. دیکھو ان اشر ذوالحجہ کے اندر ہمیں جو خاص طور سے قربانی کرنے والے جتنے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا. نہیں راستے بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ راستہ بنا دے، اللہ بنا دے.
راستے میں اڑچن ہو، پریشانیاں ہو، اللہ پریشانیوں کو دور کر کے اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے اور ہم سب قربانی کرنے والے بنے، ہے نا۔ گوشت کھانا کوئی بڑی چیز نہیں، گوشت کوئی نہ کوئی ہمارا بھائی ہم کو بھجا ہی دیتا ہے۔ مسئلہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، مسئلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، مسئلہ سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا ہے، وہ چیز اللہ تعالی ہم سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے۔ تو جو شخص بھی قربانی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ چیز ہے کہ عشر ذوالحجہ کے اندر اپنے بال، ناخن، ہے نا، یہ جو چیزیں ہم نکالتے ہیں، بغل کے بال، زیر ناف، یہ سب کچھ بھی نہیں کریں، کوئی بھی نہ کرے، اس گھر کے لوگ یہ سب نہ کریں، ہے نا، بال ناخن وغیرہ نہ نکالیں، نکالنا پہلے نکال لیں آپ۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ زیادہ چانسز ہے کہ بھئی پیر سے شروع ہو جائے، پہلا ذوالحجہ، اتوار کو مغرب میں ہو سکتا ہے پہلا چاند انشاءاللہ نظر آ جائے، تو ہمیں چاہیے کہ کل ہفتہ اتوار دن میں جو کچھ کرنا ہے کریں، اس کے بعد یہ سب نہ کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی بندہ ایسا ہے وہ قربانی نہیں کرے گا، بھائی اس کا ارادہ کہ میں قربانی نہیں کروں گا، لیکن کیا اس کے لیے بھی یہ چیز ہے کہ وہ بھی بال ناخن نہ نکالے؟ ہاں، اگر اس کی نیت اچھی ہے، اس نے پوری کوشش کی ہے اور وہ کوشش بار بار کر بھی رہا ہے، لیکن قربانی کے کوئی مسائل اس کے سامنے نہیں بن پا رہے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہے، تو اگر وہ بھی بال ناخن نہ نکالے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد بال ناخن نکالے، تو اس کو بھی انشاءاللہ ثواب دیا جائے گا، ہے نا، اس کو بھی ثواب دیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، جس میں میں نے خاص طور سے یہ بات رکھی کہ ان ایام میں روزہ رکھنا چاہیے، ان ایام میں ذکر و اذکار بہت کثرت سے کرنا چاہیے، اور ان ایام میں جو لوگ خاص طور سے قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بال ناخن وغیرہ نہ نکالیں، اگر آپ کو نکالنا ہے پہلے نکال لیجیے۔ ایک بات اور یہاں پر میں اضافی بیان کر دوں کہ بال ناخن کب نکالنا ہے؟ جب آپ کی قربانی ہو جائے گی تب، آپ کی قربانی ہو جائے گی تب، کیونکہ بہت سارے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ غلطی یہ کرتے ہیں میری قربانی دوسرے دن ہے، میری قربانی دوسرے دن ہے، پہلے دن میں جا کر کے نماز پڑھا، نماز پڑھ کر کے سیلون چلا گیا، میری قربانی ابھی ہوئی نہیں ہے، میری قربانی تو دوسرے دن ہے، لیکن میں آج ہی نکلوا لیا۔ غلطی کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کی قربانی جب ہو جائے گی تب آپ نکالیں گے، ہے نا، تب آپ نکالیں گے۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین عشر ذوالحجہ کی اہمیت کو سمجھنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا بنائے۔ خاص طور سے جو بہترین ایام اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں، ان بہترین ایام میں بہترین کام کرنے والا بنائے۔ نہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا، نہ صرف اللہ رب العالمین کا حق ادا کرنے والا، بلکہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کرنے والا بنائے، ہے نا۔ بندوں کا حق، اللہ کا حق کتنے سارے لوگ ادا کر لے جاتے ہیں، لیکن بندوں کا حق، اس میں بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، بڑی خامیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے والا بنائے، اللہ کا حق بھی ادا کرنے والا بنائے۔ اے اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے۔ ان 10 ایام میں خاص طور سے نمازیں تو کبھی بھی نہیں چھوٹنی چاہیے، لیکن ان ایام میں کوئی نماز ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ ہماری پوری کوشش ہو ان بہترین ایام میں، ان 10 دنوں کے اندر، ان عشر ذوالحجہ کے ایام میں، اے اللہ تعالی ہماری کوئی رکعت تک نہ چھوٹے، ہے نا، نماز تو چھوڑیے رکعتیں ہم سے نہ چھوٹیں، کیونکہ یہ ایام اللہ نے خاص طور سے دیے۔ افضل الدنیا، یہ دنیا کے ایام جو ہے نا ان میں سب سے افضل دن ہم کو ملنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے دعا یہ کریں اللہ ہمیں یہ ایام نصیب فرمائے، اللہ ہمیں یہ ایام نصیب فرمائے اور ان ایام کو ہمیں خاص اہمیت دینے والا بنائے۔ اے اللہ رب العالمین ہم جب تک زندہ رہیں تیری عبادت کرتے رہیں، تیرے سامنے رکوع اور سجدہ کرتے رہیں، تجھ سے دعائیں مانگتے رہیں، تجھ سے ڈرتے رہیں، تجھ سے مناجات کرتے رہیں، اور جو ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، ہماری روح جب نکلے اس دنیا سے جائیں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اینڈنگ پر ہے۔ آدمی اصل میں اسی پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کا خاتمہ ہوا ہے۔ ہاں خاتمہ ہمیشہ ہم دعائیں بہت ساری مانگتے ہیں لیکن بہت اسپیشل دعائیں چھوڑ دیتے ہیں۔ خاتمہ بالخیر، اے اللہ ہمارا خاتمہ بہترین ہو، بہترین ہو، زندگی گزارے بہترین اور خاتمہ بھی بہترین ہو، اچھی ہو، آمین۔ کچھ اعلانات ہیں، وہ اعلانات بھی سماعت فرما لیں۔ 2 اعلانات ہیں۔ پہلا اعلان تو یہ ہے کہ ہماری مسجد کے اندر
مسجد الفرقان میں سمر کیمپ چلا 15 دنوں کا، اور اب اس کا تعلیمی مظاہرہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بچوں نے جو سیکھا ہے، بچوں نے جو پڑھا ہے، حالانکہ دن بڑے کم تھے، بیچ بیچ میں چھٹیاں بھی آتی رہیں، لیکن جو کچھ سیکھا بچوں نے انشاءاللہ وہ بڑی معصومیت کے ساتھ، بڑے بھولے انداز کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور یہ جو ڈیٹ ہے، تاریخ ہے 17 مئی بروز اتوار، ٹھیک وہی سمر کیمپ کا ٹائم، صبح 9:30 بجے سے لے کر کے دوپہر 12:30 بجے تک جو سمر کیمپ کا ٹائم تھا، وہی ٹائم تعلیمی مظاہرے کا بھی ہے۔ آپ تمام لوگوں سے، اسپیشلی والدین سے جن کے بچے خاص طور سے سمر کیمپ میں آتے رہے، پڑھتے رہے، سب سے، مرد و خواتین سے، اور اسپیشلی والدین سے، بچوں کے پیرنٹس سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ضرور آئیں۔ بچوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، ہمت بڑھے گی کہ بھئی ہم نے سنایا، ہمارے ابو نے سنا، ہم نے سنایا، ہماری والدہ نے سنا، ہے نا؟ تو ضرور آئیے۔ 17 مئی بروز اتوار، اسی اتوار کو صبح 9:30 سے لے کر کے جو ہے دوپہر 12:30 بجے تک انشاءاللہ یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ اس میں بچوں کو انشاءاللہ سرٹیفکیٹ بھی دیے جائیں گے اور تشجیع انعام سب کو دیا جائے گا۔ جو بچے زیادہ اچھا سنائیں ان کو کچھ زیادہ اچھا انعام دیا جائے گا، ہے نا؟ اور جو ہے سب کچھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں سب خیر کے ساتھ ہو، بہتر ہو۔ ہمارا کام ہے کام کرنا اور بہتر تک پہنچانا، یہ اوپر والے کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کام کو بہتر تک پہنچائے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ مسجد خالد بن ولید، وہ جو ہائی وے کے پاس ہے مسجد، اس مسجد کے اندر ایک مدرسہ کھولا گیا ہے، مدرسہ خالد بن ولید لتحفیظ القرآن الکریم، حفظ کا مدرسہ وہاں پر کھولا گیا ہے، قائم کیا گیا ہے، اور جس میں قیام و طعام کا نظم رہے گا اور ہر چیز بالکل مفت رہے گی۔ حفظ کا مدرسہ ہے، ہر چیز مفت رہے گی۔ آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے نونہالوں کو، اپنے بچوں کو اس سے استفادہ کرائیں، اس مدرسے کے اندر ڈالیں، اور داخلے جاری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو قائم رکھے، مضبوطی عطا فرمائے۔ جنہوں نے ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں میں کمزوری نہ آنے دے، اللہ تعالیٰ تقویت عطا فرمائے۔ جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور فرما کر آسانی عطا فرمائے۔ جتنی باتیں کہی گئی ہیں اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔